السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، نئے سال مبارک میں، محرم مبارک میں، نئے سال میں داخل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے اپنی منشا کو سمجھنے کے لیے قرآن جیسی یم سے میں سرفراز فرمایا۔ الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہمیں محرم مبارک کے مہینے میں زندہ رکھا ہے۔ نئے سال میں ہم داخلہ ہوئے ہیں، اور پچھلی والی جو سال تھی ہم گناہوں میں متعید تھے، گناہوں میں کرتے تھے، شرک کرتے تھے، نمازوں کو چھوڑتے گئے، ایسے بہت بڑے بڑے گناہ کرے ہیں۔ ابھی توبہ کریے، استغفار کریے اور نمازیں پڑھتے جائیے۔ نمازاں کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے، اور یہ شرکی چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ سنت کے مطابق چلیے، اہل سنت الجماعت سے قائم رہیے، سنت الجماعت سے قائم رکھیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا میں 2 چیز رکھ کے جا رہا ہوں، وہ 2 چیز یہ ہے، قرآن جیسی یمت یعنی قرآن، اور دوسرا امام علی، امام حسین، امام حسین کا صدقہ رکھ کر جا رہا ہوں۔ یعنی صدقہ یعنی امام حسین، امام حسین جو انہوں نے شہید کے وقت، یعنی صدقہ یعنی اس کا ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو۔ امام علی، امام حسین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ لوگ جو شہید کے متعید، شہید میں بھی نماز کسی حال میں چھوڑ کر نہیں گئے، ابھی بھی وہ نمازی پڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ شہید ہونے والے بھی تھے تو صحیح سجدے میں ہوئے، مگر نماز کو نہ توڑا، تلوار کو اٹھایا نہیں ہے، تلوار کو نہ چلایا ہے، اپنی جان قربان بھی کر دیا ہے، پھر بھی اللہ اس کے رسول کی عبادت نہ چھوڑے، نہ نماز کی حالت میں توڑے نہیں، بلکہ پوری نماز مکمل کر کر بتائے گئے۔ حالت اپنی جان کو دھوکہ رکھ کر بھی نماز بھی نہیں چھوڑے وہ لوگ۔ امام علی، امام حسین، امام حسین کی روایتیں بتا رہا ہوں، وہ اپنے لیے جنگ لڑے تھے، اپنے لیے بھوک پیاسے تھے، اپنے لیے پیاسی کو برداشت کرے، اپنے لیے بھوک کو برداشت کریے۔ تو یہ ہماری عبادت نہیں تو کیا ہے؟ ہم روزہ نہیں رکھیں گے محرم کے مہینے میں کم سے کم 9 یا 10 یا 8 یا 9 یہ روزہ یہ 9 یا 10 یا 11 یہ روزے رکھنا یہ بہت عظیم بات ہے۔ 10واں بڑا روزہ ہے، اس کے بعد کا بھی بڑا روزہ ہے، یا 9واں یا 10واں یا 11 یا 10واں یہ روزے رہنا ضروری ہے۔ چاہے تو آپ 1 سے لے کے 11 تک بھی رہ سکتے، آپ کی مرضی، 1 سے لے کے 10 تک یا 11 سے لے کے 1 سے لے کے 11 تک روزہ رہنا ضروری ہے۔ اپنے لیے بھوک کی شدت کو، پانی کی شدت کو برداشت کر کر ہمارے لیے جنگ لڑے تھے۔ یہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ نہیں تو کیا ہے؟ امام حسین کا صدقہ نہیں تو کیا ہے؟ امام حسین کا صدقہ نہیں تو کیا ہے؟ جتنے بھی میدان میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ان لوگوں کا صدقہ ہے۔ امام فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ باتیں میں پیش کرتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ بھی شہید ہوئے محرم مبارک میں شہید ہوئے ہیں۔ وہ بھی فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غیر مسلم تھے۔ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم کو علم میں داخلہ کر رہے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کا مذہب تھا، غیر مسلم کا جو مذہب تھا، وہ مذہب کو ختم کر دے رہے تھے. تو فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالے. اور پہلی بار تو یہ ہے کہ یہ تلوار نکال دیے تو کسی کا کسی قتل کر ہی، کسی کا کسی خون دیکھ کے ہی وہ تلوار اندر رہ جاتی ہے. تو ایک مرتبہ تلوار نکلی تو کسی کا خون یا قتل کر ہی تلوار اندر ہی جاتی ہے. یہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ تھا مسئلہ. تو وہ چل رہے تھے، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر چلتے رہے تھے. کوئی پوچھے صاحب رسول، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے تھے، صاحب رسول دیکھ کر کہے، اے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جا رہے آپ؟ جو ہمارے طریقت کو مجھ کر اور جو ہمارے طریقت کو بند کر وہ اسلام میں داخل کر رہا ہے، اس کا قتل کرنے جا رہا ہوں. تو صاحب رسول کہے، یہ آپ جا کر گھر میں دیکھ کر آئیے، آپ کی جو بہن ہے، بھائی ہے، وہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. اور سب سے پہلے آپ کو یہ بات کہنے والا ہوں، یہ محرم مبارک میں آپ کو یہ کیوں سنا رہا ہوں، آپ اس پہ غور کریے. تو یہ سلسلہ جو بھی رہتا ہے، پہلے اپنے آپ کے گھر والوں کو سیدھا کرنا ہے، اپنے آپ کو گھر والوں کو سیدھا کرنا، اسلام اپنے گھر میں پھیلانا، اس کے بعد باہر والوں کو بھی سنا سکتے. تو اب یہ کیوں واپس چلے گئے؟ فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے پاس گھر کو جو ہے، اب کدھر جا رہے تھے؟ انہوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے. تو پھر واپس جا کر گھر میں جا کر دیکھیے ایک مرتبہ. کون بولے؟ صاحب رسول. فاروق رضی اللہ تعالیٰ جا کر ان کو قتل کرنا، نا، ان کو قتل نہیں کرے، سیدھا جا کر ان کے گھر میں تلاش کرے، کھٹکھڑائے. وہ جلال میں تھے، ان کی بہن دیکھی تو عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھٹکھڑاتے تو دروازہ کھول کر کہہ دیے، کیا کر رہے تھے؟ تو آپ کو یہ سنانے کی جائز، یہ آپ ناپاکی کی حالت میں. عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کہے، کون؟ ان کی بہن کہے کہ یہ آپ کو بتانے کی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کو سنانے کی چیز نہیں ہے. آپ ناپاکی کی حالت میں آپ غسل کریے، آپ پانی نہائیے. حالت غیر مسلم صرف کلام سنانے کے لیے، وہ قرآن مجید کہنے کے لیے آپ ناپاکی کی حالت میں پہلے غسل کریے، پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ کریے، جبھی آپ کو کہوں گا. تو بہن غسل وغیرہ پانی نہلا کر اپنی آیت کو سنا کر، آیت مبارک کو سنا کر، تو وہ آیت مبارک کو سن کر یہ سوچے تھے، یہ تو دنیا والے کوئی نہیں لکھ سکتا ہے اللہ رسول کے سوا. تو اس لیے عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. الحمدللہ گئے حضور کے پاس. کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہو گیا؟ قتل نہیں کریں گے کیا؟ ہو گیا کیا؟ تو تلوار کو پھینکے، اسلام میں داخل کر لیے، اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر لیے، اپنے آپ کو شریعت میں رکھ لیے. یہ عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں بتا دیا آپ کو.
محرم مبارک میں یہ جاری رکھی ہے، انہوں بھی اسی محرم میں مبارک میں شہید ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ میں آپ کو یہ کیوں سنا رہا ہوں، یہ کیفیت کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ کیفیت یہ ہے کیونکہ آپ بھی روزہ رہیے، کھاری بانٹنا، شربت پی لینا، آپ یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ صدقہ خیرات کرنا ضروری ہے۔ اسلام ایک ایسا صحیح مسئلہ ہے، خالی سنانے کے لیے غسل نکالنے کا وہ یہ، اور آپ ناپاکی کی حالت میں اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں، کون ان کی بہن؟ تو پھر ہم لوگ خالی دکانوں میں، کاروبار میں قرآن کی آیت رکھا ہوا رہتا ہے، روڈ کے سامنے قرآن پڑھتے، پھر اپنے گھر میں جا کر قرآن بند کر دیتے۔ ایسا نہیں ہے عزیزو، وہ ناپاکی بھی رہتا ہے، گراہک آتا ہے وہ ناپاکی رہتا ہے، وہ اس کو سنے آیا تو کیسا گنہگار ہوتا ہے، وہ آپ لوگ گنہگار ہوتے ہیں، وہ گنہگار نہیں۔ سب سے پہلے اپنے مذہب کو پہلے صحیح کریے، صحیح معنوں میں سمجھیے، علم کو حاصل کریے۔ ماتم کرنا، دیکھنا گنہگار شرک ہے یہ، اور صحیح معنوں میں سمجھیے، اپنے گناہوں کو توبہ کریے، استغفار پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تلاش کرتا ہوں، جو ذکر کرتا ہے میرا اس کو تلاش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قریب رکھیں گے جو میرا ذکر کرے گا۔ بندو ذکر کریے، کسی حال میں نماز نہ چھوڑیے۔ یہ ہمارا علم ایسا معصوم ہے، سمجھ میں تھوڑی دیری ہو جاتی ہے آپ کو، مگر سمجھنے والا علم والا ہو جاتا ہے۔ عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کو اتنی سمجھ تھی، خالی قرآن کی آیت سن کر اسلام میں داخل ہو گئے، حضور کے پاس گئے، میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں کہہ دیے۔ میں اور ایک بات بتاتا ہوں، ایک چھوٹی سی بچی تھی، دودھ نکالے گئی میں سے، دودھ کم تھا، تو ماں کو کہے اے ماں اس میں دودھ کم ہے، تو ماں کہی پانی ڈال دو اس میں، تو انہوں بولے ہمارے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی، دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے، بالکل ثابت دودھ، گاڑھا دودھ دینا ہے۔ تو بچی کو کہے، تو بچی کیا کہی، اسلامی صاحب یہ تو کہے تھے کہ پانی میں اتنا بھی دودھ نہیں، دودھ میں پانی اتنا بھی ملا ہوا نہیں رہنا ہے، گاڑھا دودھ تسلیم کرنا ہے، بیچنا ہے گاڑھا دودھ۔ تو ماں کہی ہے کہ پانی ملاؤ، تو آپ کو اگر کیا مسلم یہاں پہ موجود نہیں ہے نا، آپ پانی ڈال دیجئے۔ تو چھوٹی سی بچی کہی اللہ، ان کا خدا تو ہے نا، ان کا خدا تو ہے نا، دیکھنے والا، انہوں نہیں ہے تو کیا ہے، مگر ان کا خدا تو ہے، وہ دیکھ لیا تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ حالت غیر مسلم رکھ لے کے بھی پھر بھی یہ یقین رکھی ہے کہ ان کا خدا تو دیکھ رہا ہے، انہوں نہیں دیکھے تو کیا، اسلامک نہیں دیکھا تو کیا، بلکہ ان کا خدا تو دیکھ رہا ہے، یہ یقین کے ساتھ کہے۔ تو عزیزو آپ یہ سمجھے، اس بات کو سمجھے، آپ یہ اپنا علم ایسا ہے، کمزور ہے، اپنا علم بہت کمزور ہے، معصوم ہے، اس کو سمجھنے والے سمجھ جاتے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ اس کو، اسلام کو، بہت کمزور ہے، معصوم ہے یہ علم، آپ حاصل کریے، صحیح طریقے پہ عمل کریے۔ اب ہم مسلمان رکھ لے کے ہمارا کو یقین نہیں ہے ہمارا خدا دیکھ رہا ہے، ان کر گناہ کر رہے، شرک کر رہے، نماز ہاتھ چھوڑ رہے۔ خدا را میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں، خدا را اپنے احکام کو سمجھیے، اپنی باتوں کو یقین رکھیے، جو باتیں میں آپ کو سنایا ہے اس پہ عمل کریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی لا الہ الا اللہ محمد رسول